السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پہلے جنگ عظیم کے بارے میں، جو کہ دنیا کا ایک عالمی جنگ تھا۔ اس کو انگلش میں ورلڈ وار 1 بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جنگ کا آغاز کب ہوا تھا، اختتام کب ہوئی، جنگ کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور اس جنگ میں کون کون سے ممالک شامل تھے۔ پیارے دوستو، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنگ کا آغاز کب ہوا۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 میں شروع ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ جنگ کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ تو دوستو، ورلڈ وار 1 کا اصلی وجہ یہ تھا کہ آسٹریا کا ایک شہزادی فرانس فرڈینانڈ کا قتل تھا۔ فرانس فرڈینانڈ 28 جون 1914 کو بوسنیا، جو کہ ایک صوبہ تھا، اس کی کیپٹل ساراجیوو میں آفیشل وزٹ پر اپنی بیوی کے ساتھ گئے۔ وہاں پر اس کو قتل کر دیا گیا، اور جس نے قتل کیا وہ سربیا کی ٹیررسٹ تھا جس کا نام گیورلو پریزنیپ تھا۔ قتل کا سیاسی مقصد آسٹریا ہنگری کی حکمرانی کی بوسنیا و ہرزیگووینا کو آزاد کرنا تھا، جو کہ یہ ایک دارالخلافہ تھا، اور ایک مشترکہ جنوبی یوگوسلاو ریاست قائم کرنا تھا۔ اس قتل نے جولائی کے بحران کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری نے سربیا جنگ اور جنگ عظیم اول کا آغاز کا اعلان کیا۔ اور اس قتل کی وجہ بالخصوص یورپ اور بہت سے دیگر ممالک دو حصوں میں بٹ گئی، جس کی وجہ سے اندازاً 60 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اس شہزادی کے قتل کرنے کے بعد آسٹریا نے سربیا کے خلاف میدانی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس اتحاد میں جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا اور سربیا کی حفاظت کے لیے آئرلینڈ، بیلجیم، فرانس اور انگلینڈ کی فوجیں بھی تیار ہوئی۔ اس طرح یہ واقعہ ایک عظیم جنگ کی شکل اختیار کر دیا۔ 15 اگست کو آسٹریا کی رفیق جرمنی کی فوجیں آئرلینڈ، بیلجیم کے ممالک کو رونگتے ہوئے فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ اور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمالی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دارالخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پہلے ہوئی بازو کی درانتی وار کرتے ہیں۔ فرانسیسی فوج نے جرمنوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تدبیر و منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، لہٰذا جرمنوں نے جو پہلے ہی گت لگائی بیٹھے تھے، ایک بھرپور وار کیا اور فرانسیسی واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی فوج کو سب سے جلد ہتھیار ڈالنے والی فوج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی اسکیم کو عالمی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ جلدی فرانس کے دارالحکومت کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت کی بے نظیر افواج کی قیادت جابروں کے ہاتھ میں تھی، جو ملک بھر سے سالار ثابت نہ ہوا۔ انگریزوں کا جرنیل بھی جرمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایسا معلوم ہونے لگا کہ فارس چند دنوں میں ہی ہار مان جائے گا۔ مگر عین اس وقت ایک ہوش مند فرانسیسی جرنیل گلیانی نمودار ہوا، جس نے جرمنوں پر وہ کاروار کیا انہیں پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہی بنے۔ اس کے بعد جرمنوں کی پیش قدمی رک گئی، اور آئندہ 4 برسوں تک بھی تھوڑا جرمن بڑھ آتے تو کبھی بھی فرانسی سے۔ مگر انگریزوں نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا، نہ انہوں نے اس وقت تک فرانس جیسا جرنیل پیدا کیا جس کی زیری کی عادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، نہ اس کے سپاہیوں نے جیسی خون لڑی جس میں فرانسیسیوں کے 3,05,000 آدمی بڑی بہادری سے لڑے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں سب سے زیادہ نام جن اشخاص نے پایا وہ لانڈ ڈارسر اور ہنڈنورک تھے۔ فرانسیسی جرنیلوں میں فوج اور یتیا قابل ذکر ہے۔ انگریزوں میں لارڈ ایلن بائے ہے۔ پہلی عالمی جنگ 20 صدی کا پہلا بڑی عالمی تنازعہ تھا۔ اس تنازعہ کی ابتدا
کیا کہ ہسٹری کے شہزادی کی قتل سے ہوئی جو اگست 1914 میں شروع ہوئی اور اگلی 4 دہائیوں تک جاری رہی۔ اب وہ ممالک جو بعد میں اس جنگ میں شامل ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی سلطنت، بعد میں اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ بھی شامل ہو گئے۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑے، جن کے ساتھ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسعت کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی، لیکن تنازعات سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھے۔ شمالی اٹلی، بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں 10 لاکھ لگ بھگ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابر ہلاکت 67,000 فوج مارے گئی برطانیہ نے ایک دن میں، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا، جب جرمنی کی فوجیں 17,73,700 اور روس کی 17 لاکھ فوجوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% ایسے محروم ہونا پڑا، اور اس جنگ میں غیر افراد کی ہلاکتیں 1 کروڑ اور 30 لاکھ۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے ایک فلو پھیل گیا جو تاریخ کی سب سے بڑی وبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد بے گھر ہو گئے یا اپنی گھروں سے بے دخل ہو گئے۔ جائیداد اور صنعتوں کا نقصان بہت خطیر تھا، خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں، جہاں لڑائی خاص طور پر شدید تھی۔ 11 نومبر 1918 کو صبح کے 11 بجے مغربی محاذ پر جنگ بند ہوئی۔ اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ یہ بند ہو گئی، لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی، اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والے کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا ہنگری سلطنت، ترکی اور بلغاریہ، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ تھی۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنوں نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ جنگ کی جیتنے والے ممالک UK، یونائیٹڈ اسٹیٹ، جاپان، اٹلی، انہوں نے جرمنوں، آسٹریا ہنگری امپائر اور اوٹومن امپائر کو شکست دی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ پہلے جنگ عظیم کا ہسٹری تھا۔ ایسی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔